معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائرو، اے مدینے پہنچنے والوں، معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائرو، کرسی سے اونچی کرسی سی پاک در کی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، عظمت مدینہ منورہ کا علم ہونا ضروری ہے۔ اس بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کیا جو سعادت کا جو معیار ہے، اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ مدینہ منورہ کے ذروں ذروں کا جو ادب ہے، اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ حرم پاک، حرمین طیبین شریفین کہ ذروں ذروں کے ادب کا علم ہونا ضروری ہے۔ کعبہ مشرفہ کی عظمتوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ مسجد الحرام، مسجد نبوی شریف، اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ ان کی عظمتوں کا علم ہونا ضروری ہے، ان کے مقام و مرتبے کا علم ہونا ضروری ہے۔ ارے جن گلیوں میں جا رہے ہو، ان گلیوں کی عظمتوں کا، ان گلیوں کی شرافتوں کا اور ان گلیوں کے تقدس کا علم ہونا ضروری ہے۔ ارے اس کا علم نہ ہوگا تو کیسے جانو گے کہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ۔ پھر یہ بات کہاں سے سمجھ میں آئے گی کہ سنبھل کے پاؤں رکھنا زائرو شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا سفر بیکار ہو جائے۔ پاؤں میں جوتا رے عظمت کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو شعر کیسے سمجھ میں آئے گا؟ پاؤں میں جوتا رے محبوب کا کوچا ہے یہ، پاؤں میں جوتا رے محبوب کا کوچا ہے یہ، ہوش کر تو ہوش کر غافل، مدینہ آ گیا، مدینہ آ گیا، مکہ آ گیا۔ تو جانے سے پہلے مدینہ منورہ زاد اللہ شرفہ و تعظیماً اور اس کے ذروں ذروں کا ادب اور احترام کا مطالعہ کر کے جائیے۔ مکہ مکرمہ کی گلیوں، مسجد الحرام کی عظمتوں کا مطالعہ کر کے جائیے، تاکہ پھر اپنے وجود پر جب نظر پڑے گی نا، پھر امیل سنت کا یہ کلام اپنی زبان پر اس وقت تک جاری رکھیے جب تک کہ یہ سفر جاری ہے۔ جرم و عصیاں پہ اپنے لجاتا ہوا اور اشک ندامت بہاتا ہوا، تیری رحمت پہ نظر جماتا ہوا، چل پڑا یہ تمہارا گناہگار ہے، تیری رحمت پہ نظر جماتا ہوا، چل پڑا یہ تمہارا گناہگار۔ آج تک جو نماز قضا کی ہیں اس کا تصور کیجئے، بد نگاہیاں کی، داڑھی منڈائی، فلمیں ڈرامے دیکھے، گانے باجے سنے، بے ہودگی کی، بے حیائی کی، غیبتیں کی، چگلیاں کی، تہمتیں باندھی، ظلم و ستم کیے، ماں باپ کو ستایا، بیوی بچوں کو ستایا، کیا کیا نہیں کیا، کیا کیا نہیں کیا۔ اور اب وہ سفر ہے کہ مدینہ بھی دیکھیں گے، عرفات بھی دیکھیں گے، مزدلفہ بھی دیکھیں گے، تو مینا بھی دیکھیں گے، جہاں تک ہو سکے آنکھیں بند کیے یہ سفر رواں دوا ہوں۔ کہ کچھ چل مدینہ کا قافلے کا کچھ ایسا ہی منظر ہوا کرتا تھا، کچھ اسی طرح کی کیفیات محسوس کی جاتی تھی۔ اور اگر آنکھ کھولنے کا بھی ضرورت ہو تو پھر یہاں وہاں دیکھنے سے پرہیز کرے، ضرورت کے تحت آنکھوں کا استعمال کرے، اس کے بعد پھر اپنی کیفیت میں آ جائے اور اس طرح کے اشعار اپنی زبان پر جاری رکھے، حتیٰ کہ بس میں بیٹھ جائے اور یہ بس مکے کی طرف جا رہی ہے، اس گلیوں کی طرف جا رہی ہے جن گلیوں میں یقیناً میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلوے ہیں۔ یہ بس وہاں جا رہی ہے جہاں پر مسجد الحرام ہے، یہ بس
اس حرم پاک کی طرف بڑھ رہی ہے جہاں کی ایک نیکی لاکھ نیکی کے برابر ہے، اور ڈر بھی لگ رہا ہے کہ وہاں کا ایک گناہ لاکھ گناہ کے برابر ہے۔ حتیٰ کہ جب یہ بس مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو پھر کچھ اس طرح کی دعائیں زبان پر جاری ہوں۔ یا الہی نہ کر رد کوئی التجا، یا الہی نہ کر رد کوئی التجا، یا الہی نہ کر رد کوئی التجا، یا مقبول ہر ایک دعا، یا الہی ہو مقبول ہر ایک دعا، یا الہی ہو مقبول ہر ایک دعا، یا الہی میں مکے میں برباد دنیا کے غم میں، محمد کے غم میں رونا، یا الہی عطا کر دے اخلاص کی مجھ کو نعمت، نہ نزدیک آئے ریا، شکریہ یا الہی میں مکے میں پھر آ گیا، یا الہی پھر بہت جلد وہ گھڑی بھی آئے گی کہ آپ مکے کی ہواؤں کو اپنی سانسوں میں محسوس کریں گے۔ میں روح کی ہرتے میں سمولوں تجھ کو، میں روح کی ہرتے میں سمولوں تجھ کو۔ اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا، اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔